सल्तनत में चारों तरफ अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। बादशाह सलामत की वाहिद बेटी शहजादी मारुख की खूबसूरती और अक्ल के किस्से दूर दूर तक फैल चुके थे। शहजादी न सिर्फ हसन में यकता थी बल्कि इल्म व अक्ल में भी अपनी मिसाल अब थी। शहजादे वजीर ताजिर आलम और यहाँ तक के जादूगर तक इसके दरबार में हाजिर हो चुके थे ताकि इसका दिल जीत सकें, मगर सब नाकाम लुटे। इसकी एक ही शर्त थी जो उसकी जिद बन चुकी थी, जो मेरे साथ सवालों का सच अक्ल और दिल से जवाब देगा मैं इसके साथ निकाह करूंगी। ये सुनकर बादशाह सलामत के दिल पर क़यामत गुजर गई थी। वो अपनी बेटी को बहुत चाहते थे, मगर जानते थे कि इसके इस ऐलान के बाद सल्तनत के दुश्मन भी सर उठा सकते हैं। एक दिन दरबार में बड़ी शान और शौकत से सब जमा थे। बादशाह सलामत सर झुकाए बैठे थे, आंखों में फिक्र की परछाइयां थीं। शहजादी मारुख अपने तख्त पर सुनहरी लिबास में बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून और गुरूर था। इस दिन एक और शहजादा आया था जो दूर दराज मुख से फकत शहजादी का दिल जीतने आया था। शहजादी ने नरमी मगर गुरूर से अपने साथ सवाल पूछे। पहला सवाल था, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? शहजादे ने दौलत का नाम लिया, मगर शहजादी ने हंसते हुए इसे दरबार से निकलवा दिया। इस तरह एक एक करके तमाम सवाल पूछे और शहजादे के पास हर सवाल का गलत जवाब था। जब वो उठा और चला गया तो बादशाह ने अपनी बेटी को थकी हुई नजरों से देखा। बेटी, कब तक ये खेल चलेगा? शहजादी ने कहा, अब्बा हुजूर, ये खेल नहीं, मेरी जिंदगी का फैसला है। मैं किसी ऐसे इंसान के साथ शादी नहीं करूंगी जो सिर्फ मेरे हसन अदौलत के लिए आए। मुझे अक्ल, सच्चाई और दिल की सफाई चाहिए। इस ऐलान के बाद पूरे शहर में शहजादी के सवालों के चर्चे और ज्यादा फैल गए। लोग उसकी अक्ल की दाद देते और कई मजाक भी उड़ाते। दूसरी तरफ शहजादे आलम वजीर सब हार चुके थे। महल से बहुत दूर एक छोटे से गांव में फराज अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। फराज के पास कुछ नहीं था, न जमीन न दौलत, सिर्फ एक छोटा सा मिट्टी का घर, चंद बकरियां और अपनी माँ की दुआएं। वो बचपन से इल्म दोस्त था, जूते फटे हुए, मगर किताबें हमेशा हाथ में होती। दिन भर खेतों में मेहनत करता और रात को सितारों की रोशनी में किताबें पढ़ता। इसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, इल्म अच्छी चीज है मगर खाली पेट इल्म नहीं खिलाया जाता। वो फराज हंस कर जवाब देता, अम्मा, इल्म वो दौलत है जो एक दिन दुनिया के ताज हिला सकता है। एक दिन जब फराज बाजार गया तो लोगों को शहजादी के साथ सवालों के बारे में बात करते सुना। कुछ लोग हंस रहे थे कि अरे वो लड़की तो अक्ल की मालिका है, बड़े बड़े हार गए। फराज ने गौर से सब बातें सुनी और दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो उन सवालों के जवाब देने महल जाएगा। घर आकर माँ से कहा, अम्मा, मैं महल जा रहा हूँ शहजादी के सवालों के जवाब देने। माँ ने हैरत से कहा, अरे पागल हो गया है? जहां बादशाहों के बेटे हार गए वहां तो क्या जीतेगा? फराज ने नरमी से कहा, अम्मा, हार जाऊं आ जीतूं, कोशिश जरूर करूंगा। माँ ने दुआ दी, जा बेटा, अल्लाह तेरा हाफिज हो। फराज पुराने कपड़े पहनकर महल रवाना हुआ। सफर लंबा और मुश्किल था। रास्ते में लोग इसे मजाक उड़ाते, अरे फकीर, कहाँ महल जा रहा है? मगर फराज का हौसला बुलंद था। आखिरकार वो महल पहुंचा। दरबान ने इसे देखकर पहले हंसी उड़ाई, मगर फिर बादशाह के हुक्म के तहत हर शख्स को मौका मिलने के बाइस अंदर ले जाया गया। दरबार में कदम रखते ही फराज ने दिल में दुआ की, आ अल्लाह, सच बोलने की हिम्मत देना। दरबार सजा हुआ था। शहजादी अपने तख्त पर जलवागिर थी। इसने फराज को देखा तो हैरत से कहा, कौन हो तुम? फराज ने कहा, एक किसान का बेटा, सच का मुतलाशी। शहजादी के लबों पर हल्की मुस्कुराहट आई, अच्छा तो मेरे साथ सवालों के जवाब देगा? फराज ने सर झुकाया, अगर इजाजत हो तो जी शहजादी। शहजादी ने पहला सवाल पूछा, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? फराज ने नरमी से कहा, वक्त, जो एक बार गुजर जाए वापस नहीं आता। पूरा दरबार खामोश हो गया। शहजादी ने गहरी नजर से इसे देखा। दूसरा सवाल, इंसान कब सबसे ज्यादा तन्हा होता है? फराज ने कहा, जब वो अपने ज़मीर से नजरें चरा लेता है। तीसरा सवाल, कौन सी चीज इंसान को इज्जत देती है बगैर इसे बड़ा बनाए? फराज, आजिज़ी जो दिलों पर हुकूमत करती है। चौथा सवाल, औरत की असल ताकत क्या है? फराज, इसकी हाक और सब्र जो इसे मलिका बनाती है। पांचवा सवाल,
عقل اور محبت میں بڑا کون ہے؟ فراز، وہ عقل جو محبت کو سنبھالے اور وہ محبت جو عقل کو راستہ دکھائے، دونوں کا میل ہی زندگی ہے۔ چھٹا سوال، ایسی کون سی چیز ہے جو بادشاہ کو بھی جھکا دے؟ فراز، مظلوم کی دعا اور سچائی کی طاقت۔ ساتواں سوال، وہ کون ہے جو سب پر قادر ہے مگر نظر نہیں آتا؟ فراز، اللہ جو دلوں کا حال جانتا ہے۔ یہ سن کر دربار میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے میرے دل کے سوالوں کا بھی جواب دیا ہے۔ بادشاہ حیران ہو کر بولا، بیٹی اب تیری ضد پوری ہوئی؟ شہزادی نے سر جھکا لیا۔ ابا، حضور میں اس سچے انسان سے نکاح کروں گی۔ پھر پوری سلطنت میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ فراز کی ماں کو محل بلایا گیا، اس کے آنسو خوشی کے آنسو بن گئے۔ شہزادی جو کبھی غرور کی علامت تھی، آج ایک سچے انسان کے سامنے جھک گئی۔ فراز نے سچ، علم اور دعا کے سہارے وہ مقام پایا جو دنیا کی دولت سے نہ ملا۔ شادی کے دن پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ محل سنہری پردوں، مہکتے پھولوں اور جگمگاتے چراغوں سے سجا تھا۔ رعایا کی خوشی دیدنی تھی۔ سب حیران تھے کہ جو شہزادی کبھی غرور کی مورت سمجھی جاتی تھی، آج ایک کسان کے بیٹے کو دل دے بیٹھی۔ شہزادی ماروخ کی آنکھوں میں پہلی بار سکون اور نرمی کا رنگ تھا۔ وہ جو کبھی اپنی عقل پر فخر کرتی تھی، آج دل کی سچائی کے سامنے سر جھکا بیٹھی تھی۔ نکاح کا وقت آیا تو فراز کے لبوں پر سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ شہزادی نے جب قبول ہے کہا تو پورا دربار دعاؤں اور خوشیوں سے گونج اٹھا۔ مگر شادی کے بعد اصل آزمائش شروع ہوئی۔ محل کی فضا وہی نہیں رہی تھی۔ وزیر اعظم جو سالوں سے بادشاہ کے قریب تھا، دل ہی دل میں حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ سوچتا، یہ کیسا انقلاب آ گیا؟ ایک معمولی کسان اب بادشاہ کا داماد اور کل شاید سلطنت کا وارث۔ وزیر نے دل میں سازش باندھنا شروع کی۔ فراز نے اپنی سادگی اور علم سے سب کے دل جیتنے شروع کیے۔ اس نے محل میں رہ کر غرور نہیں اپنایا۔ ملازموں کے ساتھ نرمی، غریبوں کے لیے دروازے کھول دیے اور عوام کے مسائل سننا شروع کیے۔ جلد ہی لوگ اس کی دیانت داری کے قائل ہو گئے۔ محل کی راہداریوں میں اس کی عقلمندی اور انصاف کی باتیں گونجنے لگیں۔ شہزادی ماروخ حیران ہو کر اسے دیکھتی۔ فراز، تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں؟ یہاں ہر شخص طاقت کے نشے میں چور ہے، تم ان کے خلاف کیسے آواز بلند کرتے ہو؟ فراز ہنس کر کہتا، ماروخ، سچائی کی طاقت تلواروں سے بڑی ہے، جو دل میں اتر جائے دنیا اس کے آگے جھک جاتی ہے۔ ایک دن وزیر اعظم بادشاہ کے پاس آیا، جہاں پناہ اپنی بیٹی کی شادی ایک عام شخص سے کر دی، رعایا اب اسے اپنا رہنما مان رہی ہے، کہیں کل کو یہ بادشاہت پر قبضہ نہ کر لے۔ بادشاہ نے خاموشی سے سنا، دل میں شک کا بیج پڑ گیا۔ ادھر فراز نے عوام کی فلاح کے لیے نئے قانون تجویز کیے۔ محل کے خزانچی اور دوسرے امیر لوگ اس سے خائف ہونے لگے۔ وہ سوچتے تھے، یہ اگر یوں ہی رہا تو ہماری دولت اور طاقت جاتی رہے گی۔ دوسری طرف شہزادی ماروخ دل ہی دل میں فراز کے اخلاق، اس کے علم اور دل کی سچائی کی اسیر ہو گئی تھی۔ وہ دیکھتی کہ فراز کس طرح ظالموں کے خلاف اور مظلوموں کے حق میں کھڑا ہوتا ہے۔ رات کو جب محل کے کمرے میں خاموشی ہوتی، شہزادی آہستہ سے کہتی، فراز، تم تو واقعی دلوں کے بادشاہ ہو۔ میں نے تمہیں چیلنج سمجھا تھا، مگر تم تو میری زندگی کا سکون بن گئے ہو۔ ایک دن وزیر نے بادشاہ کے کان بھرے، جہاں پناہ فراز اب کے خلاف بغاوت کی تیاری کر رہا ہے۔ اس نے رعایا کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، کل تخت بھی لے لے گا۔ بادشاہ غصے میں آ گئے اور حکم دیا کہ فراز کو گرفتار کر لیا جائے۔ رات کے وقت سپاہی محل میں آئے، فراز کو قید کر لیا گیا۔ شہزادی تڑپ اٹھی، ابا، حضور، یہ کیا کیا؟ فراز تو سچ کا علمبردار ہے۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا، بیٹی، تمہیں کیا معلوم سیاست کیا ہوتی ہے؟ فراز کو قید کر کے محل کی کوٹری میں ڈال دیا گیا، جہاں نہ روشنی تھی نہ ہوا۔ مگر فراز کا دل مطمئن تھا۔ اس نے قید میں بھی نمازیں پڑھیں، دعائیں کی اور قرآن کی آیات دہراتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کا نام نہ تھا۔ شہزادی ماروخ تڑپتی رہی، روز محل کی چھت پر چڑھ کر آسمان کو دیکھتی، آ اللہ، میرے فراز کو بچا لے، وہ تو تیرا سچا بندہ ہے۔ ادھر فراز کی ماں گاؤں میں رو رو کر دعائیں کر رہی تھی، آ اللہ، میرے بیٹے کو ظالموں سے بچا لے۔ ایک دن محل کے قریب عوام جمع ہو گئی، ہمیں انصاف دو۔
فراز بے گناہ ہے۔ لوگوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ وزیر اعظم خوفزدہ ہو گیا کہ اگر عوام کا ہجوم محل میں داخل ہو گیا تو اس کی سازش کھل جائے گی۔ آخر بادشاہ کو عوام کے سامنے آنا پڑا۔ فراز کو دربار میں لایا گیا۔ وہ قیدیوں کے لباس میں مگر سر بلند کر کے آیا۔ بادشاہ نے سختی سے پوچھا، فراز، تم نے میرے خلاف بغاوت کیوں کی؟ فراز نے نرمی اور یقین کے ساتھ کہا، جہاں پناہ، بغاوت وہ کرتے ہیں جو حکومت کے لالچی ہوتے ہیں، میں نے تو صرف انصاف کی بات کی ہے۔ اگر رعایا مجھ سے محبت کرتی ہے تو یہ ان کی دعا کا اثر ہے، نہ کہ میری سازش۔ اگر اب کہیں تو میں ابھی محل چھوڑ دیتا ہوں، مگر سچائی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ شہزادی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وزیر گھبرا گیا، بادشاہ خاموش ہو گیا۔ اتنے میں ایک بزرگ عالم کھڑے ہوئے، جہاں پناہ، اگر آپ انصاف پسند ہیں تو سچائی کا ساتھ دیجیے، نہ کہ جھوٹے مشیروں کا۔ فراز جیسا ایماندار شخص سلطنت کا غرور ہونا چاہیے، نہ کہ قیدی۔ بادشاہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے فوراً وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ فراز کے پاؤں سے زنجیریں کھول دی گئیں۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر فراز کو گلے لگا لیا، بیٹا، تم نے سچائی اور سب سے جیت حاصل کی، آج سے تم میرے بیٹے ہی نہیں بلکہ سلطنت کے ولی عہد بھی ہو۔ شہزادی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ فراز نے بادشاہ کے قدم چومے اور کہا، جہاں پناہ، میں صرف رعایا کا خادم ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں عوام کی خدمت میں لگ جاؤں۔ بادشاہ ہنسے، فراز، تمہاری یہی عاجزی تمہیں سب سے بڑا بناتی ہے۔ یوں فراز اور ماروخ کی محبت، سچائی اور صبر نے سب کچھ بدل دیا۔ فراز نے گاؤں کے غریبوں کے لیے اسکول بنوائے، بیواؤں کے لیے وظیفے، یتیموں کے لیے پناہ گاہیں بنائیں۔ سلطنت میں امن، انصاف اور خوشحالی کا سورج چمکنے لگا۔ اور یوں ایک کسان کے بیٹے نے دلوں کا بادشاہ بن کر دکھایا۔